السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، میثاقکم، عہد تمہارا، لا تسفکون، نہ تم بہانا، دماءکم، اپنا خون، ولا تخرجون، اور نہ تم نکالنا، انفسکم، اپنے آپ کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے۔ ان الفاظ کو دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نہ مارنا، اپنے آپ کو قتل نہ کرنا اور اپنے آپ کو گھر سے نہ نکالنا۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو قتل کرے؟ ویسے کبھی کبھار تو کوئی خودکشی کے کیسز ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑے پیمانے پر کیا لوگ اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو اپنے ہی گھروں سے نکالتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث میں تمام مسلمانوں کو جسد واحد کی طرح قرار دیا گیا ہے۔ تو یہودی بھی اپنے وقت کے مسلمان تھے، اپنے وقت کی امت مسلمہ تھی، اور دین کے بنیادی احکام تمام امتوں میں سیم رہے ہیں۔ ہماری شریعت میں بھی مسلمانوں پر دوسرے مسلمانوں کا جان، مال، عزت، آبرو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہود پر بھی ایک دوسرے کو قتل کرنا اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالنا، جلا وطن کرنا، یہ حرام قرار دیا گیا تھا۔ اللہ یہاں پر ایک دوسرے کا خون نہ بہانا کے الفاظ بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں دماءکم، اپنا خون، اور انفسکم، ولا تخرجون انفسکم، اپنے آپ کو نہ نکالنا، یعنی دوسرے مسلمانوں کی جان، مال آپ کے نزدیک بالکل ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے آپ کی اپنی جان اور اپنا مال ہے۔ دوسرے کی جان کی حفاظت اتنی ہی ضروری ہے جتنی آپ کی اپنی جان کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی جان کی تو حفاظت کریں اور دوسروں کی باری آئے تو آپ قتل و غارت کرتے پھریں۔ آپ کو اپنا ٹھکانہ، اپنی رہائش گاہ، اپنا گھر بڑا عزیز ہو، لیکن دوسروں کو آپ ان کے گھروں سے نکالتے پھریں۔ تو یہود کو یہی تاکید کی گئی تھی کہ آپس میں قتل و غارت نہیں کرنی، ایک دوسرے کی جان نہیں لینی، اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے مت نکالنا۔ ثم اقررتم، پھر اقرار کیا تم نے، وانتم، اور ہو تم، تشہدون، گواہ، یعنی تم خود اس چیز کے گواہ ہو کہ اللہ نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ اپنوں کو نہ قتل کرنا ہے اور نہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہے۔ ثم انتم، پھر ہو تم، ہاں اولائی، یہ لوگ، تقتلون، تم قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی اپنے قریبی لوگوں کو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقاً، ایک فریق کو، منکم، اپنے درمیان سے، یا تم میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، یعنی اپنے میں اندر سے کچھ لوگوں کو تم قتل کر دیتے ہو اور کچھ لوگوں کو تم جلا وطن کر دیتے ہو۔ تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ۔ وَإِن یَأْتُوکُم، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی ہو کر، یعنی جن لوگوں کو گھروں سے نکالا تھا وہ لوگ اگر قیدی ہو کر آئیں تو فادوہم، تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو ان کو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَهُوَ، اور وہ، محرم، حرام تھا، علیکم، تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا، یعنی اب تو تم انہیں چھڑا رہے ہو فدیہ دے کر، پہلے نکالا کیوں تھا؟ وہ بھی تو ایک حرام کام تھا۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں دو قبیلے تھے جو مدینہ کے باشندے تھے، اوس اور خزرج۔ اس کے علاوہ 3 قبیلے یہود کے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ وہ قبائل تھے جو دوسرے علاقوں سے آئے تھے، اور یہ چونکہ یہاں پر آ کر آباد ہو گئے تھے اور اس علاقے کی سیاست میں بھی اپنا رول پلے کرنے لگے تھے۔ اوس اور خزرج جو مدینہ کے باشندے تھے وہ آپس میں اکثر لڑتے رہتے تھے، اور یہود کیا کرتے، یہود کا ایک قبیلہ بنو قریظہ یہ اوس کا حلیف بن گیا، اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے حلیف بن گئے۔ اصل میں یہ مالدار لوگ تھے، اوس اور خزرج کو آپس میں لڑا کر یہ اپنا اسلحہ بیچتے۔ ان کی مثال کچھ ایسے سمجھیے جیسے کچھ عرصہ پہلے روس اور امریکہ کی مثال تھی۔ ان دونوں کے آپس میں اختلافات تھے، آج بھی ہیں، لیکن یہ دونوں طاقتیں اسلام کی دشمن ہیں۔
اور یہ دونوں ممالک مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے رہتے، اسلام دشمنی بھی نبھا لیتے اور اپنا اسلحہ بھی بیچ لیتے۔ ان میں سے ایک ملک کسی ایک مسلمان ملک کا حلیف بن جاتا اور دوسرا جو ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کا حلیف بن جاتا۔ اس طرح ان کو مالی فوائد میں ملتے، ان کی سیاسی اجارہ داری بھی قائم رہتی اور اسلام کو بھی یہ نقصان پہنچاتے رہتے۔ یہی حال اس وقت کے یہود اور اوس اور خزرج قبائل کا تھا۔ لیکن ہوتا یوں کہ جب اوس اور خزرج قبیلہ آپس میں لڑتے تو ان کی ان جنگوں میں، لڑائیوں میں یہود کے بھی کچھ لوگ مارے جاتے جو ان کے حلیف تھے، اور کچھ لوگ مارے بھی جاتے۔ مثال کے طور پر اگر اوس اور بنو قریظہ کو فتح ملتی تو بنو نذیر کے کچھ لوگ یقیناً مارے جاتے اور کچھ قیدی بھی بنا لیے جاتے۔ تو بنو نذیر کے لوگوں کو مارنے والے کون تھے؟ بنو قریظہ۔ اور اسی طرح بنو نذیر کے لوگوں کو قید کرنے والا کون سا قبیلہ تھا؟ بنو قریظہ۔ یعنی اللہ نے جو ان سے عہد لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اس کی یہ لوگ صریحاً خلاف ورزی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس معاہدے کی دو شقیں یہ بھی تھیں کہ وہ ظلم اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، یا ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی نہیں کریں گے۔ اور اس کی چوتھی شق یہ تھی کہ اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑایا کریں گے۔ تو جب اوس اور خزرج کو یہ آپس میں لڑواتے تو ظاہر سی بات ہے ان کے اپنے قبائل کے لوگ جو تھے وہ بھی ساتھ شامل ہوتے۔ تو کیا کرتے؟ یہ ان کو قتل کرتے، ان کو جلا وطن بھی کر دیتے اور ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے چڑھائی بھی کرتے، اور اگر ان میں سے کچھ لوگ قیدی ہو جاتے تو پھر اس کے لیے تاوان فدیہ ادا کر کے ان کو چھڑا لیتے۔ یعنی اللہ کے ان 4 حکموں میں سے 3 کا یہ انکار کر دیتے اور ایک کو مان لیتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ قیدیوں کو کیوں چھڑاتے ہو تو کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا کہ یہ جو جنگ کرتے ہو یہ کس کے حکم کے تحت کرتے ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور گھروں سے نکال دیتے ہو، تو کہتے کہ ہم اپنے دوستوں کو، یعنی اوس یا خزرج جس کے ساتھ بھی جو قبیلہ بھی ہوتا، ہم اس کو ذلیل نہیں کر سکتے، یعنی جدھر ان کو اپنا فائدہ نظر آتا اس طرف چل دیتے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آفتؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتابی، کتاب کے بعض حصے کے ساتھ، وتکفرون، اور تم کفر کرتے ہو ببعض، بعض کے ساتھ، یعنی کتاب کی کچھ آیات پر ایمان لے آتے ہو، کچھ احکامات کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ فما جزاء، بس کیا سزا ہے، من یفعل، جو شخص کرے، ذالک، یہ یعنی جو شخص یہ حرکت کرے، یعنی کتاب کو پورا نہ لے بلکہ اپنی مرضی کے احکامات پر عمل کرے، تو اس کی کیا سزا ہے؟ منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزی، رسوائی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شخص کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں کی زندگی میں رسوا ہو کر رہ جائے۔ ویوم القیامتی، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوگ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف۔ وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، عما، اس چیز کے بارے میں، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ اور یہ یہودی قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع دنیا میں ہی بڑے عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا، اور بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کیا گیا، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا گیا۔ ان کی سیاسی اجارہ داری، ان کا مال و دولت سب ختم ہو گیا، اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نشترا، جنہوں نے خریدا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، یعنی دنیا کے زندگی کے فوائد کے بارے میں صرف سوچا، بالآخرتی، آخرت کے بدلے، آخرت کو چھوڑ دیا، دنیا کو خرید لیا۔ فلا یخفف، بس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ پیچھے وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم تو بس چند دنوں کے لیے جہنم کی آگ میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور اگلی آیت میں کہتے ہیں فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ،
ایک تو یہ کہ انہیں شدید عذاب دیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اس عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور کوئی ان کی مدد کو بھی نہیں آئے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں یہ ساری باتیں بتانے کا کیا مقصد ہے؟ ہم تو اس طرح کے کام نہیں کرتے ہیں، ہم تو کسی کو قتل نہیں کرتے، اور ہم تو کسی کو اس کے گھر سے نہیں نکالتے۔ ہاں، ہم بڑے پیمانے پر یہ سارے کام واقعی میں نہیں کرتے، لیکن چھوٹے پیمانے پر ہمارے گھروں کے اندر یہ سارے معاملات کہیں نہ کہیں چل رہے ہوتے ہیں۔ بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، چچا بھتیجے کی جان لے لیتا ہے، باپ اور بھائی غیرت کے نام پر اپنی ہی جنم دی ہوئی بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں، والد جوان بیٹوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اسی طرح سسرال والے بہو کو نکال دیتے ہیں، شوہر بیوی کو نکال دیتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے فیملی ممبرز غلط رستے پر چل رہے ہیں، کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر صرف رشتہ داری نبھاتے ہیں، اور ہم ظلم و زیادتی میں آ کر دوسرے مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، ہم ظلم و زیادتی پر مددگار ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا نام بنے گا، وہاں پر ہم پیسہ استعمال کر کے اپنا نام بنا لیتے ہیں۔ اور اگر بڑے پیمانے پر دیکھیں تو اللہ نے ہمیں شراب سے منع کیا تو ہم شراب سے منع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ سود سے بھی منع کیا، لیکن ہم سود لیتے ہیں اور سود دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اب مجبوری ہے، کیا کریں۔ تو بہرحال اللہ نے ان لوگوں کے لیے سخت وعید نازل کی ہے جو لوگ اللہ کے کچھ احکامات کو مان لیتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔